آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔
کہ وہ کیسے کہا؟ سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دار بارشیں بھی برسیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہے، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں، اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، آپ کو سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃً فی القرآن 30 آیۃً، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں،
اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں، اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ایک نقطے وچ گل مکدی اے، او ایک نقطے وچ گل مکدی اے، پھڑ نقطہ چھوڑ حسابانو، کر دور کفر دیاں بابانو، چھڑ دوزخ گور۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے، اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم ہستی برباد ہو رہا ہے، تو اس دروازے کو بند کریں۔ تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقاء کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا۔ سچ کے بغیر کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور تقوی کے حصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی ہر حال میں اللہ کا احسان مانے۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔
صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے. اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی، اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا. ماہ صیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، صلاۃ التراویح میں حاضری کا موقع میسر آیا، دیگر صالح اعمال تلاوت کلام مجید نصیب ہوئے. تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے. اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا. تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا. اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ. کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں. تکبر آ گیا، عجب آ گیا، ریاکاری آ گئی. تو یہ اس کی طرف سے ہی ہے. تو جب یہ کہے گا تو عجب، تکبر، غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا. تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقوی کی منزل تک پہنچے گا. 7ویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے. ناحق راستے پر 1 درہم بھی خرچ نہ کرے. کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے. اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا. جس طرح مال حلال کمانا ضروری ہے، مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے. 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے. اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے ہے. اور نمازوں کی حفاظت کرے. نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، جو کسی صورت کے اندر بھی، حتیٰ کہ حالت بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے، سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں. مختصر کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن معافی نہیں دی گئی. حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے. تو نمازوں کی محافظت کرے. اور 10ویں چیز، حضرت شیخ فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے. اپنے عقیدے، اپنے نظریات خوبصورت رکھے. بن عشق ایمان نہیں لبدا، لکھ کریے واعظ قرآنو، بن درد عرفان پاوی ذکر کرو 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 دل جانو بن قرآن